کہتے ہیں پرانی دنیا کے کسی کونے میں ایک ایسی ریاست تھی جہاں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی دربار کے نقارے بج الفاٹتی تھے اور فضا میں چمپا کے پھولوں کی خوشبو رچی بسی رہتی تھی۔ اس ریاست کا نام دیرالہما تھا، ایک ایسی سرزمین جو جادو، موسیقی اور خوابوں کی زبان سمجھتی تھی۔ دیرالہما کی سب سے بڑی پہچان تھی اس کی شہزادی راجکماری نورین۔ اس کے چہرے پر چاندنی جیسی نرمی تھی اور آنکھوں میں کوئی پراسرار چمک جیسے کسی پرانے تعویذ میں بند روشنی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ رانی زریں کی بیٹی تھی جو خود چاند دیوی کی نسل سے تھی، مگر نورین کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک پیش گوئی کی گئی تھی۔ جب تاج کا نور بکھرنے لگے گا تب شہزادی کے دل سے جادو جاگے گا۔ شاہی محل میں یہ بات ایک راز بن گئی۔ بادشاہ سلیمان شاہ نے اس پیش گوئی کو چھپانے کی کوشش کی، مگر تقدیر کے قلم نے جو لکھ دیا تھا وہ مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ نورین بڑی ہوئی تو اس نے صرف ایک چیز سے محبت کی، محل کے قدیم باغ سے۔ وہاں ایک پرانا درخت کھڑا تھا جس کی شاخوں پر سنہری پتوئی چمکتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ درخت ذی نور کا کہلاتا ہے اور اس کی جڑوں میں زمانے کی یادیں چھپی ہیں۔ نورین روز وہاں بیٹھتی، اپنی کتاب کھولتی اور خاموشی سے کچھ پڑھتی رہتی، مگر ایک دن اس نے وہاں ایک اجنبی کو دیکھا۔ وہ لڑکا بادامی چمڑے کی پوشاک پہنے درخت کی جڑ کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی پرانی مہر تھی جس پر نیلگو روشنی جھلک رہی تھی۔ نورین نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ یہ باغ تو صرف شاہی خاندان کے لیے ہے۔ لڑکا مسکرایا، شاید میں اسی خاندان کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا نام علی فاضل ہے، علم سایہ کا شاگرد۔ نورین کے لیے یہ نام اجنبی تھا، مگر اس کے لہجے میں عجب سکون تھا۔ اس دن کے بعد وہ دونوں اکثر باغ میں ملنے لگے۔ علی فاضل اسے جادوئی علوم کے بارے میں بتاتا اور نورین اسے محل کی کہانیاں سناتی۔ دونوں کے درمیان خاموشی میں بھی کچھ کہے بغیر بہت کچھ ہونے لگا۔ ایک رات جب آسمان پر نیلا چاند چمک رہا تھا، نورین نے دیکھا کہ علی فاضل درخت کے نیچے کچھ منتر پڑھ رہا ہے۔ زمین تھوڑی سی لرزنے لگی اور ہوا میں چمکدار ذرات تیرنے لگے۔ نورین نے گھبرا کر پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ علی فاضل نے آہستہ سے کہا، تمہیں سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ درخت تمہارے خاندان کا راز ہے۔ اس کے نیچے وہ تاج دفن ہے جسے تمہارے اجداد نے جادو سے بند کیا تھا۔ نورین کی سانس رک گئی۔ تاج؟ کون سا تاج؟ علی فاضل نے نظریں جھکائیں۔ نور تاج، جس کے اندر وہ روشنی قید ہے جو دنیا کو بچا سکتی ہے یا ختم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد علی فاضل نے ہاتھ بڑھایا، مگر اچانک درخت کی شاخوں سے بجلی سی چمکی۔ علی فاضل پیچھے گر گیا اور نورین کے ہاتھ میں ایک چمکدار نشان جل الفاٹے چاند کی مانند۔ وہی لمحہ تھا جب پیش گوئی جاگ اٹھی۔ محل میں شور مچ گیا۔ وزیر اعظم نے بادشاہ سے کہا، عالی جا، شہزادی کے اندر جادو جاگ چکا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہی تباہی نہ لائے جس کا ذکر پرانے صحیفے میں ہے۔ بادشاہ کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ نورین کو محل کے اندرونی حصے میں قید رکھا جائے تاکہ اس کا جادو کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ نورین نے کئی دن تک خاموشی سے وہیں رہ کر سوچا۔ اس کے دل میں صرف ایک چہرہ تھا، علی فاضل کا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی حقیقت جانے بغیر خاموش نہیں رہے گی۔ اور ایک رات چاندنی کے سائے میں وہ محل سے چپکے سے نکل گئی۔ چاند اس رات عجیب طرح چمک رہا تھا۔ ہوا میں وہی خوشبو تھی چمپا کی، مگر اب اس میں خوف کا سایہ بھی شامل تھا۔ نورین نے اپنا سنہری دوپٹہ لپیٹا اور ذی نور کے درخت کی سمت بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب جو بھی سفر شروع ہونے والا ہے وہ صرف محبت نہیں، تقدیر کی لکیر بننے والا ہے۔ رات کی خاموشی میں جب محل کے مینار چاندنی میں چمک رہے تھے، نورین نے اپنے قدم محل کی سرحد سے باہر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا تعویذ تھا جو علی فاضل نے دیا تھا، وہ نیلگو پتھر سے منقش جو اس کے لمس سے ہلکی روشنی دیتا تھا۔ اگر کبھی اندھیرا بڑھ جائے تو یہ پتھر تمہیں راستہ دکھائے گا۔
الفاضل کی یہ بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ محل کے دروازے کے پار ریتیلے میدان تھے، جہاں رات کا دھندلکا اور دور سے سنائی دیتی ریت کی سرسراہٹ اس کے خوف کو بڑھا رہی تھی۔ مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ وہ اپنے دل کی اس آواز پر چل رہی تھی جو کہہ رہی تھی، سچ کو جاننا سزا نہیں، تقدیر ہے۔ چند میل چلنے کے بعد اسے ایک پرانی بستی دکھائی دی۔ بستی خالی تھی، مگر درمیان میں ایک پتھر کی محراب کھڑی تھی جس پر کچھ قدیم نشانات کندہ تھے۔ نورین نے جیسے ہی ہاتھ رکھا، پتھر نیلگوں روشنی میں جگمگا الفاٹے۔ ایک لمحے کے لیے دنیا تھم سی گئی اور پھر سامنے دھواں سا الفاٹے جس میں سے الفاظل نمودار ہوا۔ میں جانتا تھا تم آؤ گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نورین نے حیرت سے کہا، تم یہاں کیسے؟ محل سے نکلا بھی نہ تھا میں، اور تم پہلے ہی پہنچ گئے۔ الفاظل کی مسکراہٹ میں کچھ راز چھپا تھا۔ وقت جادو کے سامنے سیدھا نہیں چلتا، شہزادی۔ تم نے اپنی تقدیر جگا دی ہے، اب وقت تمہارے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ نورین نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے نون تاج کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ الفاضل نے آہستہ سے کہا، نون تاج دراصل ایک جادوئی نشان ہے جو انسان کے دل سے بندھا ہوتا ہے۔ جس کے پاس وہ تاج ہو، وہ روشنی اور اندھیرے دونوں پر قابو پا سکتا ہے۔ مگر اس کا جادو مکمل تب ہوتا ہے جب دو روحیں ایک ساتھ ہوں، ایک روشنی کی اور ایک سائے کی۔ نورین نے سانس روکی، یعنی؟ الفاضل نے نظریں نیچی کر لیں، میں سائے کا وارث ہوں اور تم روشنی کی، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی نورین کے دل میں ایک دھڑکن سی بجی۔ وہ سمجھی نہیں کہ یہ تقدیر کا بوجھ تھا یا دل کا راز، مگر اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، تو پھر ہمیں تاج ڈھونڈنا ہوگا۔ الفاضل نے سر ہلایا، ہاں، مگر راستہ آسان نہیں۔ شمال کے پہاڑوں کے پار غان صحبہ ہے جہاں نون تاج کو آخری بار چھپایا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں 3 دربانوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہر دربان تمہارے دل کے ایک خوف کی آزمائش لے گا۔ نورین نے نظریں آسمان کی طرف الفاٹے۔ نیلا چاند اب دھندلا رہا تھا۔ میں تیار ہوں۔ اگلی صبح دونوں سفر پر نکلے۔ راستہ گھنے جنگلوں سے گزرتا تھا جہاں درخت سرگوشیاں کرتے محسوس ہوتے تھے۔ پتوں کے بیچ چمکتی روشنی، جیسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ کچھ گھنٹے گزرے تو وہ ایک ندی کے کنارے پہنچے جس کا پانی چمکدار نیلے رنگ کا تھا۔ الفاضل نے کہا، یہ پہلا دربان ہے، ندی کا سایہ۔ پانی میں سے ایک دھندلی سی شکل ابھری، بالکل نورین کی اپنی، مگر اس کے چہرے پر نفرت تھی۔ وہ بولی، تم روشنی بننا چاہتی ہو، مگر تمہارے اندر حسد، خوف اور بے بسی ہے۔ جادو تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ نورین پیچھے ہٹی، مگر الفاضل نے اس کا ہاتھ پکڑا، سایہ صرف وہ دکھاتا ہے جو تم چھپاتی ہو۔ اگر تم سچ قبول کر لو تو یہ تمہیں راستہ دے گا۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنی ہی صورت کی طرف دیکھا، ہاں، میں ڈرتی ہوں، مگر میں سچ سے بھاگنا نہیں چاہتی۔ یہ کہتے ہی ندی کا پانی چمکنے لگا اور سایہ غائب ہو گیا۔ ان کے سامنے راستہ صاف ہو گیا۔ دونوں آگے بڑھے اور رات کو ایک غار میں رکے۔ غار کے اندر آگ جل رہی تھی، مگر باہر سردی بڑھ رہی تھی۔ نورین نے آہستہ سے پوچھا، اگر تاج مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ الفاضل نے آہ بھر کر کہا، پھر روشنی اور سایہ ایک ہو جائیں گے۔ مگر دنیا ہمیشہ 2 قوتوں کے بیچ رہتی ہے، اگر ہم مل گئے تو توازن ٹوٹ سکتا ہے۔ نورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بھی میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ الفاضل نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، شاید یہی وہ محبت ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ روشنی اور سایہ ایک ساتھ چلیں تو کائنات کو خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ اسی لمحے غار کے دہانے پر سنہری چمک پھیلی۔ لگتا تھا کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ الفاضل نے فوراً تعویذ پر ہاتھ رکھا۔ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ان لوگ؟ نورین نے گھبرا کر پوچھا۔ شاہی پہرے دار۔
تمہارے والد نے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے جادوگر سپاہ بھیجی ہے۔ نورین کے دل میں خوف کی بجائے عزم جاگا۔ اب میں واپس نہیں جاؤں گی، جو بھی ہو میں نون تاج ڈھونڈوں گی۔ الفاضل نے اس کی طرف دیکھا، چاندنی میں اس کی آنکھیں واقعی نور سے جگمگا رہی تھیں، اور یوں دونوں نے غار سے باہر قدم رکھا، آنے والے طوفان کے مقابل۔ دور آسمان پر ایک شہان ثاقب گزرا، جیسے قسمت نے ان کے سفر پر مہر لگا دی ہو۔ پہاڑوں کے پار کی راتیں کسی خواب جیسی لگتی تھیں، آسمان میں تارے جیسے قریب آ جاتے اور ہوا میں برف کی خوشبو گھلتی تھی۔ مگر نورین کے دل میں طوفان تھا۔ اس کے قدم بظاہر پرسکون تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ نون تاج تک پہنچنے کے لیے اب صرف خطرہ باقی ہے۔ الفاضل خاموش تھا، اس کے چہرے پر وہی پرسکون تاثر، مگر آنکھوں میں تھکن اور کوئی پوشیدہ درد۔ نورین نے چلتے چلتے کہا، تم کچھ چھپا رہے ہو الفاضل۔ جب سے ہم اس وادی میں آئے ہیں تم بدل گئے ہو۔ الفاضل نے ایک لمحہ راک کر کہا، نور، یہ وادی غارن صحبا کے قریب ہے۔ یہاں کا جادو سچ اور جھوٹ کو الگ نہیں رہنے دیتا۔ جو دل میں ہو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو؟ نورین نے اس بات میں سر ہلایا۔ الفاضل نے گہری سانس لی، میں صرف سائے کا وارث نہیں بلکہ اس خاندان کا آخری فرد ہوں جسے تمہارے باپ نے تباہ کیا تھا۔ نورین کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ کیا میرے والد نے؟ ہاں، سالوں پہلے جب تمہاری ماں رانی زرری نے نون تاج کی طاقت پر قابو پایا، اس نے اندھیرے کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ میرے قبیلے کے لوگ مارے گئے، صرف میں بچا، اور ایک وعدہ کیا گیا کہ جب وقت آئے گا میں تاج واپس لاؤں گا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو آتر آئے۔ تو کیا تم صرف بدلے کے لیے میرے پاس آئے تھے؟ الفاضل خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، شروع میں ہاں، مگر پھر تم سے مل کر میں بھول گیا کہ انتقام کیا ہوتا ہے۔ تم نے میرے اندر روشنی جگا دی، نور۔ اب اگر مجھے اندھیرا مل بھی جائے میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ پہاڑوں سے ہلکی برف گرنے لگی۔ نورین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تقدیر نے ہمیں دشمن بنایا ہے تو ہم اسے بدل دیں گے۔ الفاضل نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ شاید یہی وہ جادو ہے جسے دنیا ڈرتی ہے۔ اچانک زمین لرزنے لگی، سامنے پہاڑ پھٹنے لگا، نیچے کی چٹانوں سے نیلی آگ الفابرنی لگی۔ الفاضل نے چونک کر کہا، یہ دوسرا دربان ہے غارن صحبا کا نگران، رواں خواہ۔ زمین کے اندر سے ایک دیوہیکل پتھر کا پاتلا نکلا جس کی آنکھوں میں نیلی روشنی تھی۔ اس کی آواز دھرتی کی طرح گونجی۔ جو نون تاج کے قریب آنا چاہے اسے اپنے ماضی کی قربانی دینی ہوگی۔ الفاضل نے آگے بڑھ کر کہا، میں تیار ہوں۔ پاتلے نے کہا، اپنا ماضی اپنی یاد ایک چن لو۔ نورین نے گھبرا کر کہا، نہیں الفاضل، تم ایسا مت کرنا۔ مگر الفاضل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرا ماضی نفرت سے بھرا ہے۔ اگر اسے قربان کرنے سے تمہاری حفاظت ہو سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ پتھر کی روح نے ہاتھ الفاٹ الف اور نیلی روشنی نے الفاضل کو گھیر لیا۔ اگلے لمحے وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں کھلیں مگر ان میں پہچان نہیں تھی۔ نورین تڑپ کر اس کے پاس گئی، الفاضل، تم مجھے پہچانتے ہو؟ الفاضل نے خالی نظروں سے دیکھا، تم کون ہو؟ نورین کے آنسو برف پر گرنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت نے اپنی سب سے قیمتی چیز یاد قربان کر دی۔ اگلی صبح وہ دونوں خاموشی سے سفر جاری رکھتے رہے۔ الفاضل اب صرف ایک مسافر تھا، مگر نورین اس کے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے وجود کا حصہ ہو۔ راستے میں ایک پرانا مندر آیا جس کے دروازے پر طلسماتی نقوش بنے تھے۔ نورین نے کہا، یہ تیسرا دربان ہوگا۔ مندر کے اندر ایک آئینہ رکھا تھا
جس میں نہ چہرہ نظر آتا تھا نہ عکس بلکہ ماضی کے لمحے۔ نورین نے دیکھا بچپن کی وہ رات جب اس کے والد نے ایک عورت کو محل سے نکال دیا تھا۔ وہ عورت الفاضل کی ماں تھی۔ نورین کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ سب میرے خاندان کی غلطی تھی۔ اسی لمحے آئینے میں روشنی پھیلی اور ایک آواز آئی، تم نے اپنے باپ کا گناہ تسلیم کیا، یہی تمہاری آزمائش تھی۔ اب نون تاج تمہیں پکار رہا ہے۔ زمین ہلکی سی لرز اور مندر کے پیچھے ایک چٹان کھل گئی۔ اندر سے سنہری روشنی پھوٹی۔ نورین نے الفاضل کا ہاتھ پکڑا، چلو ہمارا مقدر ہمیں بلا رہا ہے۔ الفاضل نے نظریں اس کی طرف الفاٹے، خالی مگر نرم۔ مجھے نہیں معلوم تم کون ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں سکون ہے۔ نورین نے دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جس کے لیے تم نے سب بھلا دیا۔ اور یوں دونوں اس روشنی کی سمت بڑھے جہاں نون تاج ان کا انتظار کر رہا تھا۔ چٹان کے پار روشنی پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ نورین اور الفاضل دھیرے دھیرے آگے بڑھے، جیسے ہر قدم کسی نئی دنیا کی طرف لے جا رہا ہو۔ غار کے اندر دیواریں سنہری نور سے چمک رہی تھیں اور ہوا میں عود کی مہک بسی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک پتھر کا تخت رکھا تھا جس پر ایک تاج رکھا تھا، ایسا تاج جو زندہ محسوس ہوتا تھا۔ اس سے روشنی کے دھارے نکل رہے تھے جیسے وہ سانس لے رہا ہو۔ نورین ٹھہر گئی۔ یہی ہے نون تاج۔ الفاضل خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں اب بھی یاد کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ نورین نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں تاج کے قریب آئیں، زمین لرز الفاٹے۔ غار کی دیواروں سے ایک گہری، بھاری آواز گونجی، کون ہے جو توازن توڑنے آیا ہے؟ الفاضل نے تلوار کھینچی، ہم روشنی اور سایہ ہیں ایک ساتھ، ہم توازن لانے آئے ہیں توڑنے نہیں۔ آواز گرجی، روشنی اور سایہ ایک ہو جائیں تو کائنات مٹ جاتی ہے۔ تم دونوں کی محبت قدرت کے قانون کے خلاف ہے۔ نورین آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ محبت کسی قانون سے بندھی نہیں۔ اگر دنیا ہمیں جدا کرنا چاہتی ہے تو میں دنیا بدل دوں گی۔ تاج سے روشنی کے شعلے نکلنے لگے۔ وہ نورین کے گرد گھومنے لگے، پھر الفاضل کے۔ دونوں کے درمیان ایک سنہری دائرہ بن گیا۔ الفاضل نے گھبرا کر کہا، نہیں نور، یہ تاج کسی ایک کو قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم دونوں قریب رہے تو یہ ہمیں جلا دے گا۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو چمکے، پھر میں تنہا نہیں رہوں گی۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے اپنی ریاست، اپنی آزادی سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب تمہیں کھو نہیں سکتی۔ الفاضل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب دھندلی یادیں چمکنے لگیں جیسے کوئی ٹوٹا ہوا آئینہ دوبارہ جڑ رہا ہو۔ میں یاد کر رہا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں نور۔ اچانک روشنی کا دائرہ پھٹنے لگا۔ غار لرزنے لگا۔ الفاضل نے نورین کو پیچھے دھکیلا۔ نہیں، اگر ہم دونوں ساتھ رہے تو دنیا بکھر جائے گی۔ میں روشنی اپنے اندر لے لیتا ہوں تاکہ تم زندہ رہو۔ نورین نے چیخ کر کہا، نہیں الفاضل، مگر اس کے الفاظ گم ہو گئے۔ الفاضل نے ہاتھ بڑھایا اور نون تاج کو چھو لیا۔ اگلے لمحے ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ آسمان پر نیلا چاند سرخ ہو گیا۔ زمین سے جادو کی لہریں الفاٹنے لگیں۔ اور جب سب کچھ پرسکون ہوا، غار میں صرف ایک چمکدار تاج بچا تھا جو آدھا نیلا، آدھا سنہری تھا۔ نورین زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک اس کے سامنے الفاضل کی آواز گونجی، نرم ہوا کی طرح، میں روشنی میں بدل گیا ہوں نور، اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں بھی چاندنی پڑے گی میں وہاں ہوں گا۔ نورین نے تاج الفاٹے الف۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شعلہ سا جل رہا تھا، مگر چہرے پر سکون۔ وہ جان گئی تھی کہ الفاضل اب کسی ایک جسم میں نہیں، بلکہ اس کے دل اور دنیا کے جادو میں زندہ ہے۔ کچھ ہفتوں بعد دیرالہما کی ریاست میں ایک نیا دور شروع ہوا۔
لوگوں نے دیکھا کہ محل کے اوپر ہر رات ایک چمکتا ہوا تاج روشنی بکھیرتا ہے، جیسے آسمان خود حفاظت کر رہا ہو۔ راجکماری نورین اب ملکہ بن چکی تھی، مگر اس کے تخت کے پاس ایک خالی کرسی رکھی رہتی جس پر وہ اکثر چاندنی میں بیٹھ کر مسکراتی، جیسے کسی نامعلوم ہمسفر سے بات کر رہی ہو۔ کہتے ہیں جب ہوا میں چمپا کے پھولوں کی خوشبو پھیلتی ہے تو دربار کے ستونوں پر نیلی روشنی لہراتی ہے۔ شاید وہ الفاضل ہوتا ہے جو اپنی روشنی سے اب بھی نورین کو چھو جاتا ہے۔ اور یوں نون تاج صرف ایک تاج نہیں رہا، وہ ایک عہد بن گیا کہ محبت ہمیشہ توازن بناتی ہے، چاہے دنیا اسے توڑنے کی کوشش کرے۔